السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معزز علماء کرام اور بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی کا خاص کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم یہاں انگلینڈ سے آپ کے پاس آئے اور الحمدللہ یہاں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی۔ الحمدللہ بھائی چارگی اور ایک بھائی دوسرے مسلم بھائی سے ملاقات بھی کرے۔ حدیث میں آتا ہے ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، بے شک بلائی میں سے یہ کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں حشاش بشاش چہرے سے۔ تو الحمدللہ یہاں مسلمان انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ یہ اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرمائی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو 9 بلین لوگ ہیں اس میں سے مسلمان جو 2 بلین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی مسلمان کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ نے ہمیں منتخب کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو نعمت اسلام یہ جو دی ہے، کتنے لوگ ماشاءاللہ بہت ہی عقل مند ہے، ذہین ہے، ہوشیار ہے، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی طرف یہ توفیق نہیں دی۔ تو سب سے پہلے یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے، ایک تو ذہنی طور پر ہمارے ہر وقت یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی جمعہ کے نماز میں آنے کے لیے، تو یہ ذہنی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر وقت ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، تو یہ ذہنی طور پر۔ دوسرے یہ زبانی طور پر، تو آج کل ہم ہر وقت یعنی باتیں جو کرتے ہیں ہر وقت شکایت ہے، تو ایک آدمی کو یہ ہونی چاہیے کہ نہیں الحمدللہ آپ کس حالت میں ہے، الحمدللہ اگرچہ بری حالت میں ہے، اگرچہ تکلیف میں ہے، تو اس وقت بھی حدیث میں کیا آتا ہے، کیا کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لامر قضاء اللہ تعالی للمؤمن ان اصابہ خیر فحمد ربہ فشکر وان اصابتہ ضراء فحمد اللہ فصبر، کہ مجھے تعجب ہے ایک مسلمان کے تقدیر پر، اگر اس کو بلائی پہنچے وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچے فَحَمِدَ رَبَّهُ فَصَبَرَ، تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے ہر وقت یا تو شکر یا تو صبر، یہ ایک یعنی گویا کہ ایک روپی ہے، ایک سائڈ کے اوپر صبر، ایک سائڈ کے اوپر شکر، یہ زندگی اس طرح ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ ہم مسافر ہیں، ہم ابھی آدھا راستہ میں ہیں، ہم نے ہمارا جو سفر شروع کیا تھا عالم ارواح سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تمام روح کو جمع کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، تو سب روح کو جمع کر کے اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا پروردگار رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک سب نے کہا بلا۔ بلا کا کیا معنی کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ ہمارے پروردگار ہیں، تاکہ ہم یہ عذر پیش نہ کریں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون، یا آپ کہے کہ نہیں آپ نے ہمارے باپ دادوں سے بات کی، ہم سے بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے بات کی تھی عالم ارواح میں۔ پھر یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں، تو اللہ نے جس وقت ہمیں عالم ارواح سے عالم دنیا پر، یہ دوسرا جو ہمارا منزل ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ
بیچتے رہے. اس کے بعد ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام ہمیں یہ یاد دلاتے رہے کہ مقصد کیا ہے. یہ زندگی کا مقصد یہ نہیں کھانا پینا اور سونا اور کام کرنا، ورنہ یہ جانور بھی کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم سمجھتے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور ہماری طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا کہ بیکار اس کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ نہیں، ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے صاف فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھے سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ زندگی ہم اس کو بیکار نہیں سمجھنا. یہ منزل، یہ دوسرا منزل، اس کے بعد ہمارا تیسرا منزل عالم برزخ ہے. تو ابھی فی الحال ہم کیا ہے، تینوں منزل پہ ہم بکھرے ہوئے. بعض عالم ارواح پہ ہے، ہم یہاں عالم دنیا میں. ہمارے بہت سے یعنی والدین، ہمارے بہت سے جو رشتہ دار وغیرہ جان پہچان والے، وہ عالم برزخ قبر کی زندگی میں. تو ابھی فی الحال یہ تینوں منزلوں کے اوپر، تینوں جگہوں کے اوپر ہم بکھرے ہوئے. لیکن جس وقت سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو جس وقت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو اس وقت نہ کوئی عالم ارواح میں ہوگا، نہ کوئی عالم دنیا میں ہوگا، نہ کوئی عالم برزخ میں. آخری منزل عالم آخرت کی طرف سب وہاں جائیں گے. تو یہ اصل منزل. اور یہ جس وقت وہ پہلا دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگا. تو آپ اندازہ لگائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ایک سوال کریں گے. آپ صرف یہ بات غور سے سنیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم، اس کے باوجود ہمیں سوال کریں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنے سال دنیا میں رہے. تو لوگ سوچیں گے سال تو ہم یہاں نہیں رہے، یعنی مطلب یہ اتنے زیادہ ہولناک حالت ہوگی، اتنے زیادہ خطرناک حالت ہوگی. تو لوگ سوچیں گے کہ نہیں، ہم سال کے اعتبار سے نہیں رہے. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا 10، وہ ایک دوسرے کو چپکے سے کہیں گے کہ ہم صرف 10 دن رہے تھے دنیا میں. چونکہ حالت اس طرح ہوگی جو قرآن مجید نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ اور یہ جو ہولناک حالت ہوگی تو یہ بالکل اس طرح یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ حالت اس طرح ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں وہ اپنے بچے کو ایک طرف رکھ دے گی، اسی طریقہ سے جو حاملہ عورت ہے وہ بچہ وہ کھو دے گی. اسی طریقہ سے لوگ اب دیکھیں گے بالکل نشہ کے حالت میں، حالانکہ وہ نشے کے حالت میں نہیں، چونکہ وہ حالات اس طرح ہوں گے کہ لوگ پسینہ کے اندر بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض یہاں گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کھان تک، بعض مکمل طور پر وہ پسینہ سے یعنی بالکل اس طرح ڈوبے ہوئے ہوں گے. تو تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے بالکل ننگے پیر، ننگے بدن، بے ختنہ کے حالت میں قیامت کے دن وہ جمع ہوں گے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں اس طرح ہوں گے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے اس طرح. کہتے ہیں عائشہ الامر اہم من ذلك، معاملہ اس سے زیادہ خطرناک حالت ہوگی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں بہت کم وقت کے لیے، تو جس طرح میں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ 10 دن، ہم یہاں صرف 10 دن چہرے تھے. دوسری جماعت کہے گی نہیں 10 دن تو بہت زیادہ ہے، دنیا میں ہم 10 دن بھی نہیں چلے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثالهم طريقه الا بثم الا يوما، جو عقل مند شمار کیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم صرف ایک دن چلے تھے. زندگی جو ہم ابھی رات دن، ہمارے پاس وقت نہیں ہے نہ جمعہ میں آنے کے لیے اور نہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے، نہ تلاوت قرآن کے لیے، نہ کوئی دین کے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں ہم صرف ایک دن ٹھہرے تھے. دوسری ایک جماعت کہے گی نہیں ایک دن بھی بہت زیادہ ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وہ کہیں گے نہیں ہم صرف یہاں ایک صبح یا ایک شام تھے. یہاں دنیا میں ہم صرف یہاں، آپ کہیں گے نہیں میری عمر تو 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، لیکن وہاں جس وقت وہ ہولناک حالت ہوگی وہ کہیں گے صرف ہم ایک صبح یا شام ٹھہرے. ایک اور جماعت وہ کہے گی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، وہ مجرم لوگ قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ساعۃ لمحۃ قلیلہ، ہم صرف 1 گھنٹہ دنیا میں ٹھہرے تھے.
میرے بھائی دوستوں بزرگوں صرف 1 گھنٹہ اس میں ہمیں کام کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں 2 چیزیں ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ضروریات بھی ہے اور یہ سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ دیکھیں یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ضرورت زندگی، ایک ہے مقصد زندگی. یہ ضرورت کھانا پینا سونا کام کرنا یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں. اس لیے کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا ہمیں، وہ تو جانور بھی کرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. دیکھیے آپ جس وقت باتھ روم میں جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جس وقت نکلتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو غفرانک کا کیا معنی؟ غفرانک کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ہم معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کرام یہاں سوال پیش کرتے ہیں، جواب بھی دیتے کہ معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو باتھ روم میں گئے تھے ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے. میری بات سمجھے آپ اچھی طرح کہ یہاں ہم تو ایک ضرورت کے لیے گئے تھے، تو یہاں معافی مانگنے کے سوال کیا؟ تو ہمارے علماء کرام محدثون جزاہم اللہ عنا خیر الجزاء تو یہ وہ جواب دیتے کہتے چونکہ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے تھے. چونکہ ہم باتھ روم میں یعنی جا کر کے ہم ذکر لسانی نہیں کر سکتے، زبانی ذکر نہیں کر، دل میں تو کر سکتے لیکن زبانی ذکر نہیں کر سکے یہ 5-10 منٹ کے لیے. تو وہ نکلنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے کہ یہ 5-10 منٹ اللہ ہم آپ کے ذکر نہیں کر سکے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر اس کے لیے ہم اللہ کی معافی مانگ رہے تو کتنے دن اور ہفتے اور مہینے اور سال گزر رہے ہم گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے لیے کتنی زیادہ استغفار اور توبہ کرنی چاہیے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھنے والے آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو ہم تو وہاں انگلینڈ میں انگریزی زبان میں کرتے، مجھے اردو زبان اچھی طرح نہیں آتی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں. بات یہ اصل بات یہ ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ضرورت اور مقصد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اب دن میں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر مشغول ہے، لیکن رات کے وقت کیا ہے؟ فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب. جبکہ آپ فارغ ہو جائیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو یہ جو ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ جمعہ کے لیے، اب جمعہ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب کہ اذان دی جائے، ابھی اذان ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ آئے، فسعوا، جو عربی دان ہے عربی سمجھتے، فسعوا سعی یسعى، جلدی کر کے آئے. کتنی جلدی؟ وذروا البیع، جو دنیا کے لین دین ہے، معاملات ہے، یہ خرید فروخت ہے، کام کاج ہے، کھانا پینا سب بند کر کے اب مسجد کی طرف آئے. فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے. دیکھیے یہاں مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فسعوا الى ذکر اللہ. اور رزق کے لیے جو ہم رات دن کام کرتے ہیں، دن کے وقت رات کے وقت، یہ ویکنڈ کو بھی ہر وقت ہم کام کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرماتے ہیں سورۃ الملک کے اندر، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. وہاں اللہ نے فرمایا فامشو، مشا یمشی کا معنی چلنا. تو رزق کے لیے بس چلو، اس کے لیے باغ دور کی ضرورت نہیں. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، رزق کے لیے تو ہم بھاگتے ہیں، یہاں سلام پھرنے کے بعد سنت کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کی کوئی ضرورت نہیں، بھاگو. لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کے لیے فمشو، مشا یمشی کا معنی چلنا، اس میں چل کر کے جاؤ. اور نماز کے لیے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف فرماتے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ حقیقی مرد ہے. کس طرح؟ یہ جو شان نزول ہے اس آیت کی، تو فرماتے صحابہ کرام بعض جو لوہار تھے تو وہ کیا کرتے تھے، جس وقت وہ کام کر رہے تو اپنے ہتھوڑے سے وہ اپنے جو چیزوں کے اوپر یعنی یہ اچھی طرح وہ اس کو مار رہے تھے. اس وقت یعنی یہ جو ہتھوڑے تھے تو اس کو جس وقت اذان کان کے اندر گونجتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اس کو 2 مرتبہ نہیں مارتے تھے. سمجھ میں کہ اس سٹیل کے اوپر اور میٹل کے اوپر اس میں دوبارہ نہیں مارتے، بلکہ وہ پیچھے کی طرف اس کو پھینک دیتے تھے ہتھوڑا کو، اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائے، رجال لا تلہیہم تجارۃ، یہ ایسے حقیقی مرد ہیں، ان کو تجارت اور خرید فروخت وغیرہ اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ان کو بالکل غافل نہیں کرتا. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ ڈرتے تھے اس دن سے جس دن دل کیا وہ پلٹ جائیں گے، اور جس طرح آ کے وہ اس طرح یعنی اندھی کے اندھی رہ جائے گی. تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں
اس کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح صحابہ کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے بارے میں فرماتے ہیں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، وہ سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلائی مطلب جنت یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دے دی. ہمیں اس میں یعنی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہر ایک آدمی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں ہر جمعہ کو آتے ہیں، یہ جمعہ کی نماز تو پڑھ لیتے، تو میں نے جو قرآن کی آیت شروع میں تلاوت کی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر. ابھی جو ظہر کی جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد عصر کی کیا حالت ہوگی؟ عصر کہاں پڑھیں گے ہم؟ یہ کبھی سوچا؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز فوت کر لی وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے مکمل اپنے خاندان کو کھو دی، اور اسی طریقہ سے اس کے تمام جو جائیداد اور تمام جو بزنس اور تمام جو پیسے ختم ہو گئے. اس طرح اس کو فکر ہونی چاہیے، اس کو رنج لاحق ہونی چاہیے. لیکن ہمیں کیا کوئی فکر نہیں. یہ جب تک کہ ہمارے ذہن میں یہ دل میں نہ ڈالے کہ دنیا صرف جس طرح میں نے کہا 1 گھنٹہ اور اس میں ضرورت پوری کر کے ہم بالکل آگے کی طرف اصل جو مقصد ہے اس کی طرف ہمیں یعنی توجہ دینی چاہیے. ہم اس طرح یہاں بھی کرنی چاہیے. دیکھو اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کام کاج وغیرہ چھوڑ دو. یہ قرآن مجید میں خود وہ جو آیت میں نے پڑھی کہ نماز کے لیے فوراً آ جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. سبحان اللہ، کتنے بہترین انداز میں فرمایا. نماز مکمل ہو جائے جمعہ کی نماز، فَانْتَشِرُوا، اب جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو. تو نماز، لیکن نماز شرط، یہ نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ نماز کو چھوڑ کر کے تو اب عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے، مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے، عشاء کی نماز کہاں پڑھیں گے، فجر کہاں پڑھی آج. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ 5 اپوائنٹمنٹ. دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کام کاج کے لیے اور یہ ہے وہ ہے، تو ہم یہاں سے وہ سنگاپور جا رہے تھے تو وہاں فجر کا وقت تھا، تو وہاں ہمیں سوال کر رہے تھے، انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ کیوں آئے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ. تو فجر کا وقت تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ہمیں فجر کے لیے ہمیں یعنی وقت دے دو اور جگہ دے دو. تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا بھائی انٹرنیشنل لو یو ہیو ٹو گیو اٹ ٹو اس، یعنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک مسلمان بھائی تھا وہاں جو آفیسر تھا، تو میں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے جماعت کے ساتھ، ہم 5 ساتھی ہیں، ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کریں گے. ابھی ہمارا جائے یا نہ جائے مسئلہ نہیں، ہمیں نماز کا مسئلہ ہے، ہم نماز پڑھ لیں. اس نے کہا کہ نہیں میری ڈیوٹی ہے ابھی. میں نے کہا کیا ڈیوٹی؟ یہ جو ابھی میں یہاں امیگریشن میں کام کرتا ہوں تو مجھے نماز کے لیے وقت نہیں. میں نے کہا بھائی یہ جو آپ ہمیں کوشچننگ کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، انتظار کرو قیامت کے دن جس وقت اللہ آپ کو نماز کے بارے میں پوچھے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے سوال جو قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کتنی اہمیت رکھتا ہے آپ اس کو اندازہ اس میں لگائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. جبکہ لڑائی کے میدان میں، جہاد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، آپ اس کو یعنی تصور کیجئے جہاد کے میدان جان کا خطرہ ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، نماز مت چھوڑو، اس میں کیا کرو، 2 جماعت بناؤ. وَإِذَا كُنْتَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نماز جماعت کے ساتھ قائم کرو. جہاد کے میدان میں جان کا خطرہ ہے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلہ میں، ایک جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھے. وہ جس وقت پہلے رکعت کے دوسرا سجدہ دے دے وہ جا کر دشمن کا مقابلہ کرے. دوسری جماعت جو دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے وہ آ کر آپ کے پیچھے مسبوق کے حالت میں دوسری رکعت ادا کرے. اللہ اکبر. یہ نماز کا اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس میں یعنی اہمیت اللہ سبحانہ و دی ہے کہ جماعت فقہاء کرام فرماتے ہیں ایک یعنی حاملہ عورت، بچہ ابھی وقت ہے ابھی ڈیلیوری کا، تو اس حالت میں نماز کو وقت داخل ہو گیا، اس حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے. ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ابھی نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس میں اللہ اکبر کہ اس کے بعد ڈوب جائے جو بھی ہو لیکن نماز شروع کر دے. اللہ اکبر. اور ہم کیا کرتے ہیں، بس ہمارا یہ کام ہے، ہم یہ ریسٹورینٹ میں کام کر رہے، ٹیک اوے میں کام کر رہے، آفس میں کام کر رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، اس کی بنا پر بس ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا یہ خیال جب تک کہ ہمیں یہ تصور نہ ہو کہ اصل مقصد آخرت کی کیا ہے. ایک شیخ ان کے پاس وہ ایک ماں آئی اور آ کر کہا کہ شیخ آپ مجھے بتائیے کہ میرے بچے وہ صبح کو یعنی وہ اٹھتے نہیں فجر کے لیے، وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے، تو ان کو یعنی آپ کچھ نسخہ بتا دیجئے کہ ان کو یعنی کس طرح اٹھاؤ. سنا گے تو انہوں نے، وہ شیخ نے بہت بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر آپ کے گھر پہ آگ لگ جائے تو آپ نہیں اٹھائیں گے ان کو،
तो बिल्कुल उठाएंगे नहीं, वो तो थके हुए होंगे, आप क्यों उनको तकलीफ दे? तो शेख आप पागल हो गए, उनको नहीं उठाएंगे तो मर जाएंगे, वो जल करके मर जाएंगे। कहते अच्छा अच्छा, तो आप उठाएंगे उनको, तो उनको तकलीफ देंगे उनको यानी बेदार करने की? कहते बिल्कुल करेंगे। कहते हैं आप दुनियावी आग की वजह से आप ये उनको उठाएंगे, तो आखिरत की आग जो 70 गुना ज्यादा सख्त है, ज्यादा उसमें यानी गर्म है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो हमें उसके यानी ये चीज हमारे जहन को इस तरह पलटने की जरूरत है, उसको तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए हम दुनिया की चीजों के लिए, पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए हम कितने वक्त उसमें लगाते हैं, लेकिन जबकि हमें फिक्र आ जाए कि आखिरत की फिक्र आ जाए, फिर उसमें हर चीजें हम दूसरे अंदाज में देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, रकअतुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये फजर की 2 रकात सुन्नत जो है वो तमाम दुनिया से बेहतर है और वो जो उसमें है। तो ये जहन में हमें रखने की जरूरत है, ये नमाज की अहमियत। हम यहाँ अभी जुमा के लिए आगे, तो अभी बहुत से के लिए ये मस्जिद हम कब देखेंगे, मस्जिद तौहीद वगैरह सिर्फ जुमा के दिन, बाकी पूरा हफ्ता मस्जिद के करीब ही नहीं है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाए। और बात यह है कि हम उसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बस माशाल्लाह हम मुसलमान हैं। क्या मुसलमान है? हमारे यहाँ इंग्लैंड में एक अल-मुमिन निकाह सर्विस है, जो निकाह करना चाहते हैं, तो उसमें एक सवाल होता है उसमें कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, मतलब आप इस्लाम के ऊपर अमल करते ही नहीं, या अमल करने की कोशिश कर रहे हैं या अमल नहीं करते। 3 उसमें बॉक्सेस है। तो उसमें आमतौर पर सब लोग उसमें प्रैक्टिसिंग मतलब हम अमल करते हैं। तो फिर उसमें हम सवाल करते हैं, भाई आप अपने खुद बयान कीजिए, यानी आपके प्रैक्टिसिंग का अमल करने वाला मुसलमान होने का क्या मतलब है? कहते हैं हम जुमा पढ़ लेते हैं। तो बहन को क्या आयशा आपने कहा कि आप प्रैक्टिसिंग क्या दुपट्टा लगा देते हैं रमजान के महीना में, बस ये हमारा इस्लाम है, इन्ना लिल्लाह। तो ये हालत हो गई हमें। तो मौलवी साहब खड़े हुए मिंबर पर बयान करने के लिए, तो वो बहुत गुस्से में आ गए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो गधे हैं, इस तरह कह दिया। तो बाज लोग नाराज हो गए, कहते ये अल्लाह हमें गधे कह दिया। तो बेचारा बाहर जिस वक्त निकल रहे थे, तो लोगों ने कहा भाई मौलवी साहब आपने हमें तो गधा कह दिया। कहते नहीं आप लोगों को तो नहीं कहा, मैंने तो कहा जो नमाज नहीं पढ़ते। भाई हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो आगे थे, वो माइक में सुना था आप कोई मौलवी साहब मस्जिद में आए, नमाज तो नहीं पढ़ते, तो आपने हमें क्यों गधा कह दिया? तो बेचारा वो सोच रहा था कि क्या कहे। तो उसने कहा आप लोग ईद की नमाज नहीं पढ़ते, जुमा की नमाज नहीं पढ़ते? कहते पढ़ते, आप लोग गधे नहीं है। तो आजकल हमारी भी इस तरह हालत हो गई, हम जुमा की नमाज पढ़ लेते, बाकी नमाज पढ़े या नहीं पढ़े उसमें कोई हालत नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमें क्या है कि अभी ये जो अभी मैं इंग्लैंड से आया हूं, मुझे सिर्फ ये बात पैगाम पहुंचाना है कि हम ये मुकम्मल तौर पर, ये इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं बल्कि मुकम्मल जिंदगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इन्नी तरक्तुकुम अला शरीअतिन बैदा लैलुहा व नहारुहा सवाउन, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ शफाफ शरीयत के ऊपर, एक जिंदगी के ऊपर छोड़ा, उसकी रात और दिन बराबर है। मतलब सब ये पैदाइश से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर यानी क्या है मरते यानी रात तक, ये सब चीजें साफ है। बच्चा पैदा होने के साथ साथ मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला यमस्सहु शैतान फयस्तहिल्लु सारिकान, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है ये शैतान उसको दबाता है। सवाल पैदा होता है बच्चा क्यों, यानी बच्चा को क्यों शैतान दबाता है? तो ये शैतान ये कहता है कि देखो इन्हीं आपके वालिद आदम की वजह से हमें जन्नत से निकाला गया, तो मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये शैतान का असर पैदाइश के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन इस्लाम ने हमें अंधेरे में नहीं रखा। कहते हैं फौरन ये शैतान के असर को दूर करो। किस तरह? अजान दे दो, अल्लाहु अकबर दाएं कान में और बाएं कान की इकामत। क्यों? ताकि ये शैतान का असर दूर हो जाए। शैतान तुम बरे नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बढ़कर है। तो ये अजान, इकामत, ये तहनीक, बुजुर्गों से खजूर लेकर के उनको ये उनके लुआब डालना, ये जो बाल कटाना, ये जो अकीका, ये जो अच्छा नाम रखना, ये सब चीजें क्या है? ये बिल्कुल पैदाइश से लेकर मरते दम तक, बच्चा जिस वक्त यानी 7 साल की उम्र हो जाए, मुरू औलादकुम बिस्सलाह हुम अबनाउ 7 सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा हुम अबनाउ 10 सिनीन, बच्चों को हुक्म करो 7 साल की उम्र में। तो ये इस्लाम के अंदर सब चीजें हमें सिखा दी है, सब चीजें, गमी के हालत में क्या करनी चाहिए, खुशी के हालत में क्या करना चाहिए, ये इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करने की जरूरत है। तो फिर हमें ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। लेकिन मसला ये कि हमें बिल्कुल इस्लाम की तरफ हमें रगबत नहीं, बस हमें ये क्या है जुमा के लिए आ गए, फिर दूसरा हफ्ता हम आएंगे। मैं वहाँ पेरिस में बयान कर रहा था, फ्रांस में, तो वहाँ मस्जिद के कमेटी वालों ने कहा शेख यहाँ तो हमारे 15 ईद जमात होती है, 15
میں نے کہا اللہ اکبر، 15 عید جمع. کہتے ہیں یہ یعنی اس کے بعد سورج یعنی جس وقت طلوع ہو جاتا ہے یہ عید کی نماز شروع ہو جاتی ہے، ایک کے بعد دیگر، بس باہر ہزاروں کے لوگ تعداد میں، چھوٹی سی مسجد تو کہتے ہیں کیا ہے ایک کے بعد دیگر 15 آدمی کو مقرر کر دیے، وہ بالکل جو چھوٹے چھوٹے صورت بھی یاد ہے تو ان کو امام بنا کر کے بس ختم کرو. میں نے کہا اسی فجر کے اندر تو چند لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا باقی یہ فجر کی نماز بھی فرض ہے، عید کی نماز تو واجب ہے. اب مکمل پوری زندگی کے عید کی نماز ایک پلہ میں رکھو، ایک فجر کی نماز ایک پلہ میں رکھو، یہ فجر کی نماز زیادہ باری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرض ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگ آئے جمعہ کی نماز کے لیے تو ہمیں عصر کی نماز کی فکر کرنی چاہیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. تو یہ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، تو قیامت کی ہمیں سوال ہوگا. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں آئے تو یہ بات ہمارے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم 1 گھنٹہ نکال نہیں سکتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، فرض ادا کرنے کے لیے. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اور یہ شکر ہے کہ اب بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمت دی ہے اور اس کے بدلہ میں ہم اتنے بھی نہیں کر سکے. تو عملی طور پر ہمیں شکر ادا کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے. ازواج مطہرات نے کہا یا رسول قد غفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبک وما، اللہ نے سب اگر آپ کے بالفرض اور تقدیر کوئی گناہ بھی ہوتا معاف کر دی، تو یہ کیوں کرتے؟ وقد تورمت قدم، آپ کے پیر بھی سوج جاتے ہیں. کیا فرمائے؟ کیا جواب دیا؟ یہ اصل بات ہے. اور اسی کے اوپر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ نے اتنے نعمت، اللہ نے ہمیں اتنے نعمت دی ہے. ہم یہاں جرمنی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمارے سب کچھ کھانا پینا، کپڑے، یہ گھر اور یہ پیسہ اور یہ سب صحت وغیرہ سب کچھ دی ہے، لیکن اس کی ایک قدر ہونی چاہیے، اس کا شکر ادا ہونی چاہیے. اور یہ اللہ کی عبادت کر کے، اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جس طرح لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّ، میں زیادہ دوں گا. لیکن اگر ناشکری ہوگی، ہم اللہ کی عبادت وغیرہ بند کر دیں گے تو ان عذابی لشدید. اللہ یہ بھی ہمیں یعنی وارننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو یہ بات کیا ہے کہ یہاں سے آپ جو یہاں آئے تو یہ ہمارے لیے یہ سبق لینا چاہیے اور یہ ہمیں گھر پہ لے جانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بس ہم نے جمعہ کی نماز پڑھیں گے بلکہ ہم 5 وقتی نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.